السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان سعادت چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم سب پر، یعنی ایمان والوں بندوں پر خصوصیت کے اعتبار سے، پوری انسانیت پر عمومیت کے اعتبار سے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ اپنے اندر بہت سے خصوصیات کو سمایا ہوا ہے، لیا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو آپ اپنی عبادتوں میں کثرت فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی آپ اپنا ہاتھ خوب آگے بڑھاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عطا، یعنی آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا زیادہ ہوتا تھا جیسے تیز آندھی کیسے چلتی ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو مسلسل آندھی چلتے رہتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، آپ کا دینا ایسے ہی مسلسل چلتا رہتا۔ کسی کو آپ انکار نہیں کرتے تھے، کسی کو آپ دھتکارتے نہیں تھے، کسی کو آپ کل پر ٹالتے نہیں تھے۔ آپ کے پاس ہوتا تو ضرور عطا فرماتے، اگر نہیں ہوتا تو آپ اس کے حق میں ضرور دعا فرماتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ اللہ کو دینا بہت پسند ہے، عطا کرنا بہت پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا: الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، رات میں دن میں، چھپا کر ظاہر کر کے دیتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک ان کے لیے کیا مقام ہے؟ دنیا و آخرت میں فرمایا لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، یہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے نہیں ہوں۔ آج امت کا یہ حال ہے کہ امت کا اکثر طبقہ ڈرا ہوا نظر آتا ہے، سہما ہوا نظر آتا ہے،
کب کیا ہوگا، کب کیا ہونے والا ہے، کیسا ہوگا، اس قسم کا ایک ڈر، ایک خوف پوری انسانیت میں سے خصوصاً امت مسلمہ میں مسلمان ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ اگر یہ ڈر ہمارا اپنے زندگی سے نکالنا ہے، اپنے دلوں سے نکالنا ہے، تو اس کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ میری بات ماننے والا ہے، یہ میری بات ماننے والا نہیں ہے، یہ میرا احسان سمجھنے والا ہے یا میرا احسان نہیں سمجھنے والا ہے۔ جب دیتے ہیں تو دل کھول کر دے، سامنے والے کو احسان سمجھنا اور احسان نہ سمجھنا، اس چیز کی کھوج لگانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اسی سورت کی ایک آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کے ذریعے، اپنے صدقات جو ایمان والے دیتے ہیں اس کو باطل نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو، اپنے صدقوں کو، اپنے نیکیوں کو خراب نہ کرو۔ کس کے ذریعے؟ احسان جتا کر، تکلیف دے کر، میں نے یہ دیا، میں نے فلاں دیا، میں نے اس کو دیا، اس نے میری ایک نہیں سنی، میری ایک نہیں مانی۔ احسان ہم پیسہ دے کر دوسرے پر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو لینے والا ہوتا ہے اس کا احسان، جو لینے والا ہوتا ہے اس کا احسان۔ وہ اس اعتبار سے کہ اگر لینے والا اگر انکار کر دے، میں نہیں لوں گا، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ ہمارے پیسے کو رد کر دے تو ہم کیا کریں؟ تو اس لیے احسان دینے والے کا نہیں ہے، احسان اصل میں لینے والے کا، اور وہ لے کر ہمارا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے نیکی کا ذخیرہ بناتا ہے۔ سامنے والا پیسہ لے کر کیا کرتا ہے؟ سامنے والا پیسہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے نیکی کا ذخیرہ بناتا ہے۔ تو احسان کس کا ہوا؟ احسان دینے والے کا نہیں ہوا، احسان لینے والے کا ہوا۔ تو خوف جو ہم پر طاری ہے، اس خوف کو نکالنا ہے تو دن و رات میں چھپ کر، ظاہر کر کے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک تو خوف دور ہوگا، ان پہ کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور غمگین بھی نہیں ہوگا، ان پر کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ غم اتنی خطرناک چیز ہے، آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جس پر غم سوار ہو جاتا ہے تو دن بدن کتنا بھی آدمی صحت مند ہو، کتنا بھی آدمی عافیت میں ہو، خوشی میں ہو، اگر اس پر غم سوار ہو گیا تو سمجھو وہ کیا ہو جائے گا، برف کی طرح پگھل جائے گا۔ غم اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ہم ان کو خوف سے بھی نجات دیں گے، غم سے بھی نجات دیں گے، وہ نہ غمگین ہوں گے نہ خوف زدہ۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں دونوں کہ جس کے اوپر خوف نہیں طاری ہوگا، جس کے اوپر غم طاری نہیں ہوگا، تو اس کی زندگی وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی زندگی اللہ کی رضا والی زندگی ہو، اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہو، جس پر نہ خوف ہو نہ غم۔ اگر ایسی زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو یہ تعلیم دے کر گئے، رمضان کا جب مہینہ آتا تو آپ بے انتہا خرچ کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نو مسلم لوگ، اللہ کے نبی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جو نئے نئے ایمان والے ہوتے ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے،
ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے، تاکہ وہ اسلام قبول کر کے یہ نہ سمجھیں کہ میں ایمان قبول کر لیا، دین قبول کر لیا، یہاں آنے کے بعد کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہوں، کچھ نہیں ہے، اس طرح وہ نہ سوچے۔ تو اس کے دل جوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقات یعنی زکوٰۃ دینے والوں میں سے ایک اللہ رب العزت نے مؤلفت قلوب یعنی دلوں کو جمانے کے لیے ایسے لوگوں پر پیسہ خرچ کرنا اور زکوٰۃ دینا، مال دینا، یہ بھی رکھا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو چند لوگ آئے، اس میں ایک نوجوان تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے کھجور کا، جس باغ میں 10 کھجور کے درخت ایسے ہیں، ایک بوڑھے مسلمان ہیں، ان کا باغ بھی میرا باغ دو ملے ہوئے ہیں، اگر میں اپنے 10 کھجوروں کے درخت کو سیدھے لائن میں اگر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ میں سیدھے دیوار بھی کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو بوڑھے مسلمان ہیں یہ مانتے نہیں ہیں اور ان کو میں نے بہت منانے کی کوشش کی ہے، اب جب یہ مان نہیں رہے ہیں تو میں سمجھا کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچوں اور آپ سے عرض کروں تاکہ آپ کی سفارش کے ذریعے سے یہ مان جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس صحابی کو بلایا جو بوڑھے مسلمان تھے۔ بوڑھے جو ہوتے ہیں جو طبیعت میں ایک ہی قسم کی کیا ہوتی ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، بات ماننے کی زیادہ چیز نہیں، صلاحیت نہیں ہوتی، اپنا ہی سب کچھ صحیح کہتے ہیں، یہ بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے، اور حرص بھی زیادہ ہوتی ہے بوڑھوں میں۔ حدیث کی بات ہے، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، اور یہ شکوہ شکایت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو 2 چیزیں اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں، حالانکہ یہ بوڑھا ہے لیکن جوان رہنے والی 2 چیزیں ہمیشہ، ایک لمبی عمر کی حرص اور دوسری زیادہ امیدوں کا طویل ہونا اور حرص کا زیادہ ہونا، یہ 2 چیزیں بڑھاپے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور امیدیں ایسی ہوتی ہیں کہ فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، حرص بھی اتنی ہوتی ہے کہ اور بھی مل جائے، اور بھی مل جائے، حالانکہ سب کچھ اعضاء جواب دے دیتے ہیں، زبان جواب دے دیتی ہے، ہاتھ جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حرص اور خواہشیں کم نہیں ہوتی، یہ بڑھاپے کی علامت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بوڑھے صحابی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو نوجوان بھائی ہیں آپ کی شکایت کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنے باغ میں جگہ دے دیجیے تاکہ یہ اپنے درخت کیا کر لیں، صحیح کر لیں، دیوار کھڑا کر لیں، آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس وقت میں اس بوڑھے مسلمان صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ صحابہ بڑے احتیاط برتتے تھے، تو اس بوڑھے مسلمان صحابی نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے تو بلا چون و چرا اس کو تسلیم کر لینا پڑتا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مشورہ ہے، مشورہ رائے کو کہتے ہیں، رائے قبول بھی کر سکتے ہیں، رائے کو کیا کر سکتے ہیں، دور بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، تو اس وقت میں اس بوڑھے مسلمان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیتا۔ تو جب وہ نوجوان جو بیٹھا ہوا تھا ان کی ہٹ درمی کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان بھائی کے مایوسی کو دیکھ کر آپ نے اتنی بڑی ضمانت لی اور اتنا بڑا وعدہ فرمایا جس کو سن کر اس پر تو وہ کیا ہو جانا چاہیے تھا، آمادہ ہو جانا چاہیے۔ وہ ضمانت اور وہ وعدہ یہ تھا کہ آپ یہاں اس کے لیے راستہ دیں گے تو میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت دیتا، جنت کی بشارت دیتا۔
جنت میں باغ کا میں ضمانت لیتا ہوں اور محل کا ضمانت لیتا ہوں، اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست. تو اس پر بھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا مشورہ تو میں نہیں دے سکتا. قریب میں ایک صحابی تھے جن کا نام ابو الدحداء رضی اللہ عنہ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ بڑا مسلمان چلا گیا. ابو الدحداء تھے، کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ، مدینے میں سب سے بڑا کھجور کا باغ اور جس کے کھجور کی قیمت بھی بہت اور جس کے کھجور کو سارے مدینے والے پسند کرتے ہیں، میں اس باغ کا مالک ہوں. میرے باغ میں 1000 درخت ہیں، ایک درخت نہیں 1000 درخت ہیں. میں اس 1000 درخت والے باغ کا سودا میں اس بوڑھے مسلمان سے جا کر لوں گا. آپ نے اس بوڑھے مسلمان کو جو جنت کی ضمانت دی اور جو محل کی ضمانت دی، کیا یہ ضمانت میرے لیے بھی ہے؟ یہ وعدہ میرے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ وعدہ آپ کے لیے بھی ہے. چنانچہ وہ خوشی خوشی 1000 درخت جس باغ میں تھے، وہ آدمی اپنے باغ کا سودا کرنے کے لیے اس بوڑھے آدمی کے پاس گیا. جا کر کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. اور یہ بھی جانتے ہوں گے آپ کہ مدینے میں سب سے بڑا باغ میرا ہی ہے. ہاں میں جانتا ہوں. آپ کے کھجوروں کے درخت کی بہت تعریف سنی ہے، بہت شہرت ہے. تو انہوں نے کہا جب سب جانتے ہیں تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سودا کی کہی تھی، میں وہ سودا 1000 درخت کے باغ کا تم سے کرنے آیا ہوں. کیا تم اس 10 درخت کے بدلے اور دیوار کے بدلے میں میرے 1000 درخت جو میرے باغ میں ہیں اس سے تم سودا کرو گے؟ تو بڑا خوشی سے اچھلنے لگا. ٹھیک ہے، میں اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا نفع کیسے چھوڑ سکتا ہوں. چنانچہ راضی ہو گئے. راضی ہونے کے بعد خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں سودا کر کے آیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خوش ہو کر فرمایا اے ابو الدحداء، تم نے بہترین نفع کمایا، بہترین سودا کیا. سودا اور نفع اسی کو کہتے ہیں، سودا اور نفع اسی کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. اب یہ وہاں سے ضمانت لے کر اللہ کے نبی کی خوشخبری لے کر اب اپنے باغ کی طرف گئے. چنانچہ اس باغ میں ان کا مکان بھی تھا، ان کے گھر والے بھی بچے بھی اسی باغ میں رہتے تھے. اب باغ تو بیچ دیا، اب گھر بھی اس کا ہو گیا، ساری چیزیں اس کی ہو گئی. تو باغ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی اہلیہ کو آواز دینے لگے اے ام دحداء آ جاؤ، یہ باغ ہمارا نہیں ہے، دوسروں کا ہے. آپ بچوں سمیت سامان سمیت نکل جاؤ. تو ام دحداء کہتی ہیں اے میرے شوہر ذرا باغ کے اندر تو آ جاؤ اور آ کر ساری تفصیل بتاؤ. تو ان کو کہنے لگے نہیں نہیں، اس باغ کو میں نے جنت کے بدلے میں بیچ دیا، اس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں بیچ دیا. اب یہ باغ ہمارا نہیں. ہماری عورتیں اگر ہوتی تو کیا کہتی؟ تیرا ناس ہو جائے، تو برباد ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی بڑے نہیں ہوئے، ان کی زندگی کا کیا ہوگا، ان کے آگے کا فیوچر کیا ہوگا، ان کو کون کھلائے گا کون پلائے گا، ان کے کام آئے گا باغ. ہماری عورتیں اگر ہوتی تو تانا دیتی، برا بھلا کہتی. وہ صحابیہ تھی، وہ دیندار تھی، وہ دین سے محبت کرنے والی عورتیں تھیں، وہ نبی سے محبت کرنے والی عورتیں تھیں. وہ جانتی تھی جنت کیا چیز ہے، دنیا کی حقیقتوں کو وہ جانتے تھے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ عورت کہنے لگی اے میرے سردار، زندگی میں تم نے سب سے اچھا کام اگر کوئی کیا ہے تو آج کیا. عورت کی زبان سے الفاظ
تو عورت اسی کو کہتے ہیں جو مرد کے دین کے کاموں میں، نیک کاموں میں معاون بنے، مددگار بنے۔ ہماری عورتیں، ہمارے لوگ کیا ہوتا ہے، جب کوئی نیکی کا کام ہم کرنے جاتے ہیں، جو کوئی چیز خرچ کرنے جاتے ہیں، تو اس کو کیا کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، ثواب سے محروم کر دیتے ہیں، نیکی سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کو کیا نہیں کہتے، دین سے محبت کرنے والے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں کہتے۔ تو وہ اپنے بچوں کو لے کر، اپنے سب کو لے کر باغ سے باہر نکل، اور یہ دونوں جنت کی ضمانت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری پر زندگی گزاری۔ قرآن نے بھی یہی کہا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں، اللہ نے تمہارے مالوں کو، تمہارے جانوں کو خرید لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا مال ہے، میری جان، میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں نے اس پر زور لگایا، پسینہ ٹپکایا، خون بہایا، رات دن الگ کیا، یہ میرا مال ہے۔ ہم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے تیرا مال نہیں، تیرا مال اور تیری جان ہم نے خرید لیا۔ کس کے بدلے میں خرید لیا ہے؟ بالجنہ، جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ جنت چاہتے ہو تو دنیا کا جو مال تمہارا ہے، جس کو تم اپنا سمجھتے ہو، اپنا تمہارا ہوگا، لیکن اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ جیسے تم اپنا حق سمجھتے ہو، ایسے دوسروں کا حق۔ دوسروں کا حق کیا مطلب؟ میاں بیوی کا حق، بچوں کا حق، اس کے بعد پڑوسیوں کا حق، والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق، اچھے برے لوگوں کا حق، یہ سارے حقوق ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ اس کے بدلے جنت اللہ عطا فرمائے۔ والدین کے حقوق ادا کیے، اللہ کے حقوق ادا کیے، رسول اللہ کے حقوق ادا کیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، یہ سارے حقوق کے بدلے کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے۔ دنیا میں ہم ایک گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر کتنا پیسہ لگاتے ہیں میرے دوستو؟ اپنا جتنا سرمایہ ہے سارا کا سارا مٹی گارے میں لگا دیتے، اور اس کے اوپر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، جب حالانکہ ہم اس گھر کو، جس گھر کو بناتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس میں طرح طرح کے ہم نعمتیں بنائیں، طرح طرح کی چیزیں بنائیں، طرح طرح کے ہم رہنے کے لیے سہولتیں پیدا کی، تو ایسے گھر میں کوئی یہ یقینی بات نہیں ہے، گارنٹی کی بات نہیں ہے کہ اس میں ہم ہمیشہ رہیں، بلکہ اس گھر کو ہم کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ کب؟ محنت، انتھک کوشش کرنے کے بعد ایک بنا بنایا ہوا گھر ہمارا نہیں ہو سکتا، تو بتاؤ، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے کبھی لوٹ کر آنا نہیں ہے، اور کوئی اب تک لوٹ کر آیا بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ایک پوری فہرست جا کر دیکھ لو اور ڈھونڈ لو کہ کوئی آ کر ہے ایسے واپس لوٹ کر، کوئی اب تک لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جو گھر ہوگا، اس کے لیے کتنا مال دینا ہوگا، اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم جنت کا محل چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو اتنا مال دیے تو میں تمہیں جنت دوں گا، یہ نہیں کہا۔ تو حقوق ادا کرو لوگوں کے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، صحابہ میں بڑے مالدار صحابہ تھے، لیکن صحابہ میں مال تھا، لیکن یہ مال کی محبت دلوں میں نہیں، مال کو اپنے ہاتھ کا میل سمجھتے، اور اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کرتے تھے، اور خرچ کر کر کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کہ میں نے یہ دیا، اور دیکھ کر اس پر میں نے احسان کیا اور وہ میرا جزاک اللہ بھی نہیں کہا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا،
اور احسان کے دو بول بھی نہیں بولے. ارے تم دینے والے سے کیا احسان چاہتے ہو, کیا شکریہ چاہتے ہو؟ جس نے قبول کیا ہے وہ تم کو بہت دینے والا, اس کے شکریہ سے زیادہ دینے والا, اس کے احسان کے دو لفظ سے بھی زیادہ دینے والا. جب اس کے یہاں قبول ہو گئے تو آدمی کے شکریہ اور احسان کا کیا بدلہ چاہتے ہو؟ یہ دے ہی کیا سکتا ہے بدلہ, یہ خود محتاج ہے. اس لیے کبھی دل میں یہ نیت ہرگز دیتے ہوئے نہیں کرنا کہ میرے لیے کچھ کہے گا. ہم اللہ کی راہ میں دے دیے تو اللہ سے بدلہ مانگیں, اللہ سے قبولیت مانگیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ, مدینے میں قحط سالی آ گئی, لوگ تنگ دست ہو گئے, کھانے کو کھانا نہیں وقت پر,